بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کی 4 شرائط میں سے ایک حق مہر بھی ہے، اور حق مہر کیا ہے یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دراصل نکاح کے عوض خاتون کو لڑکی کو دیا جاتا ہے اور وہ اس کی مالک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، سورۃ النساء کی 4 آیت مبارکہ ہے۔ اس لیے کہ آج ہم مشکات شریف یا حدیث مبارکہ کے سبق میں جو باب شروع کر رہے ہیں اس کا تعلق حق مہر کے ساتھ ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی ویڈیو آپ کا ہمارے چینل پر بھی مل جائے گی، لیکن یہاں اختصار کے ساتھ کچھ امور کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ حق مہر نکاح کی 4 شرطوں میں سے ایک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ یکمشت یا قسطوں میں بھی دیا جا سکتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ حق مہر کے لیے صرف پیسے کا ہونا ضروری نہیں، جس طرح کہ ہم آگے جا کے احادیث مبارکہ پڑھیں گے، بلکہ پہلی حدیث مبارکہ ہی آپ کو یہ بتا دے گی کہ حق مہر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر معزز خواتین و حضرات، حق مہر کی کوئی حد شریعت نے متعین نہیں کی۔ کم سے کم کوئی چیز ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، جس طرح کے آگے جا کے احادیث مبارکہ آ رہی ہیں۔ اس میں 2 چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں، ایک مرد کی مالی استطاعت، اور دوسرا دونوں کا کسی ایک نقطے پر اتفاق۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک حکم نامے کے ذریعے بھاری حق مہر لینے اور دینے سے منع فرما دیا تھا، اور کس لیے؟ تاکہ ہر ایک کے لیے شادی آسان ہو جائے۔ تو یہ کچھ امور تھے جو آپ کی خدمت میں رکھنا ضروری تھے حق مہر کے حوالے سے۔ باقی جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے چینل پر تشریف لائیں، وہاں حق مہر کے بارے میں تفصیلی ویڈیو ضرور دیکھیے، اور مزید انشاءاللہ پھر احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے بہت سارے امور آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔